جب آپ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لائے تو آپ جس حالت میں لیٹے ہوئے تھے آپ اسی حال میں اسی انداز میں آپ نے سلام کا جواب دیا، بات کی، حضرت ابو بکر صدیق بھی چلے گئے۔ پھر دوسری بار جب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم تشریف لائے تو آپ جیسے لیٹے ہوئے تھے جس حالت میں تھے آپ اسی انداز میں ان سے بات کیے، وہ بھی چلے گئے۔ لیکن یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ بات مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جب حضرت سیدنا عثمان غنی تشریف لائے تو آپ باعزت بستر مبارکہ پر اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنے پیر کو سمیٹ لیے، اپنے جسم کے کپڑے کو سمیٹ لیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اس کا کارن کیا ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول نے جو جواب دیا، اللہ کے رسول کا جو جملہ ہے، پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول ہمارے آقا مسلمانوں کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں کہ اے عائشہ، میں اس انسان کی ادب نہ کروں، اے عائشہ میں اس انسان سے حیا اور پردہ نہ کروں جس انسان سے اللہ کے فرشتے جو گناہوں سے پاک ہے، جو معصوم ہے۔ اے عائشہ میں اس انسان کی ادب نہ کروں، اس انسان سے حیا نہ کروں جس انسان سے اللہ کے معصوم فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلا، معلوم ہوا پیارے اسلامی بھائیوں کہ حضرت عثمان غنی کی ذات کتنی بڑی ذات ہے۔ معزز سامعین کرام، حاضرین مسجد و جملہ سنی جنتی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے جس خطبہ مسنونہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اس کے بعد کچھ عرض معروف سے قبل یعنی سننے اور سنانے سے پہلے میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں، بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آقا نامدار مدینہ تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، ہم غریبوں کے غم گسار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں آپ تمامی حضرات اپنے غلامی کی ثبوت پیش کریں، اور یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے لوگ اپنی آواز میں آواز ملا کر آپ جتنی حضور پاک سے محبت کرتے ہیں اتنی ہی آواز سے درود پاک کا ورد کریں اور پڑھیں آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک کے حوالے سے
ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ سماعت فرمائے. جب کوئی اللہ کا بندہ مومن اپنے نبی کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. اتنا ہی نہیں، آپ ایک مرتبہ درود پاک کا ورد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر یعنی درود پاک پڑھنے والے انسان کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اس انسان کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے. اور یہی تک بس نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود پاک پڑھنے والے شخص کے 10 گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے. تو یہ ہے درود پاک کی برکت، یہ ہے درود پاک کی فضیلت. پیارے اسلامی بھائیوں، میں بارہا کہتا ہوں درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کر لو، اپنی عادتوں میں شامل کر لو، اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لو. یقین مانو اگر آپ نے درود پاک کو نماز اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ حصہ بنا لیا، شامل کر لیا، تو آپ سے آپ کی پریشانی، آپ کی مصیبتیں، آپ سے آپ کی آفت و بلیاں کوسوں دور بھاگتا ہوا نظر آئے گا. تو آئیے ایک مرتبہ پھر سے محبت کے ساتھ اپنی غلامی کی ثبوت پیش کرے اور پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج میں اپنی گفتگو میں جس عظیم ہستی کا ذکر کرنے والا ہوں اس عظیم ہستی کا نام امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی کون ہے؟ اللہ کے رسول کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کو سنبھالتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کا دور آتا ہے. پھر حضرت ابو بکر صدیق کا دور مکمل ہونے کے بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے. پھر جب ان کا بھی دور مکمل ہوتا ہے تب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے. تو میں جس عظیم ہستی کا آج ذکر کرنے والا ہوں، بات کرنے والا ہوں، وہ کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ صحابی رسول، داماد رسول، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی ہے. تو حضرت عثمان غنی کون ہے؟ بغور سماعت کرے. سب سے پہلے صحابی رسول ہے. صحابی رسول اسے کہتے ہیں جس نے اپنی نگاہ سے، اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کو دیکھا ہو، وہ صحابی رسول ہے. تو حضرت عثمان غنی صحابی رسول ہے، اور صحابی رسول کے ساتھ ساتھ وہ داماد رسول بھی ہے. سبحان اللہ. اور یہ صرف حضرت عثمان غنی کی خصوصیت ہے کہ حضرت عثمان غنی کا ایک لقب ہے ذو النورین. اور یہ اس لیے کہا گیا ہے، یہ لقب اس لیے ہے کیونکہ اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھے. سبحان اللہ. تو ہمیں اور آپ کو پتہ چلا کہ عثمان غنی کون تھے. اب آئیے حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا عالم کیا تھا. آج بھی سعودی عرب میں ایک کنواں ہے جس کنواں کا نام ہے بیر روما. آج بھی موجود ہے. حاجی لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی جاتے ہیں، لوگ وہاں سے پانی پیتے ہیں. اور اس بیر روما کنواں سے جو آمدنی ہوتی ہے، جو منافع ہوتا ہے، آج بھی سعودی حکومت کے اندر میں جو غریب طبقے کے لوگ ہیں وہاں اس کی خدمت کی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے
وہ کنواں کس نے دیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی اللہ کا بندہ، ہے کوئی مجھ سے محبت کرنے والا جو اس میٹھے پانی والے کنویں کو خرید کر اسلام کے حوالے کر دے، میرے وقف کر دے، تاکہ لوگ ہر مذہب والے لوگ اس کو ایسے فری میں پانی پی سکے۔ جب یہ آواز، یہ اناؤنسمنٹ حضرت عثمان غنی کے کام تک پہنچتی ہے تو حضرت عثمان غنی پیسے لے کر اس کنویں کے مالک کے پاس پہنچ جاتے ہیں، خریدنے کی نیت سے، اسلام کے حوالے کرنے کی نیت سے۔ اور اس کنویں کا مالک ایک یہودی تھا، یہودی شخص تھا۔ جانے کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں کی قیمت لگاتے ہیں تو سامنے والا جواب دیتا ہے اس کنویں کی کل قیمت ہے 600 دینار۔ حضرت عثمان غنی اتنا سننے کے بعد گھبراتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے ہیں، بلکہ حضرت عثمان غنی 40,000 دینار لے کر وہاں پہنچے تھے، سبحان اللہ۔ اور سامنے والا جواب دے رہا ہے اس کنویں کی کل قیمت 600 دینار ہے۔ اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب کنویں کے مالک نے کہہ دیا آپ اس کنویں کو خریدنا چاہتے ہیں تو آپ 600 دینار ہمیں دے دیں، یہ کنواں آپ کے حوالے ہے۔ حضرت عثمان غنی جتنا پیسہ، جتنا دینار ساتھ میں لے کر گیا تھا، 40,000 دینار، وہ اس کنویں کے مالک کے حوالے کر دیتے، سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا عثمان غنی اس کنویں کو خرید کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مذہب اسلام کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آج بھی وہ میٹھا پانی والا کنواں یعنی بیر روما وہاں پر موجود ہے، اور لوگ وہاں سے پانی بھی پیتے ہیں، اور وہاں سے جو آمدنی ہوتی ہے سعودی حکومت کے ذریعے سے جو غریب طبقے کے لوگ ہیں وہاں ان کی مدد کی جاتی ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، آج بھی حضرت سیدنا عثمان غنی وہاں کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وہاں کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے حضرت سیدنا عثمان غنی کتنے سخی تھے، اپنی ظاہری زندگی میں تو سخاوت بانٹتے ہی تھے، لوگوں کی خدمت کرتے ہی تھے، لیکن آج بھی ظاہری طور پر نہیں، باطنی طور پر وہاں کے لوگوں کی خدمت ہو رہی ہے، وہاں کے لوگوں کی مدد ہو رہی ہے۔ تو آئیے ایک مرتبہ پھر سے حضور پاک کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج 18 تاریخ ہے اردو، اور آج یوم جمعہ کا دن ہے، اور اتفاق سے جب حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہوئی تھی تو 18 تاریخ اور یوم جمعہ کا دن تھا۔ آج 18 تاریخ بھی ہے اردو، اور آج جمعہ کا بھی دن ہے۔ تو میں سبھی اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آج ضرور حضرت سیدنا عثمان غنی کے نام پر اپنے دکانوں میں، مکانوں میں ضرور سے ضرور فاتحہ خوانی کریں۔ اب آئیے بڑی تیزی کے ساتھ ایک پیارا سا اور خوبصورت سا واقعہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور اس واقعہ سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملے گی۔ حضرت عثمان غنی کا مقام بھی پتہ چلے گا، حضرت عثمان غنی سے اللہ کے رسول کتنی محبت کرتے تھے وہ بھی پتہ چلے گا۔ اب محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول بستر پر آرام فرما رہے، غور سے سنیے گا، اور اس انداز سے لیٹے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول کی جو پنڈلیاں تھی وہ تھوڑے کھلے ہوئے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کچھ ہی دیر کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر دستک دیتے ہیں، صدا دیتے ہیں، تو اللہ کے رسول اجازت دیتے ہیں کہ اے ابو بکر اندر آ سکتے ہو۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کی اجازت طلب کرنے کے بعد اندر جاتے ہیں، اللہ کے رسول کو سلام پیش کرتے ہیں، خیریت دیتے ہیں، اور سلام و کلام کرنے کے بعد کچھ دیر کے بعد وہاں سے چل دیتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کچھ دیر کے بعد دوبارہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم تشریف لاتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کا نور ایمان دوبارہ ہو جائے گا۔ دوسری مرتبہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے، پھر سے دروازے میں دستک دیتے ہیں، حضور پاک سے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں، اللہ کے رسول اجازت دیتے ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اندر تشریف لے جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، حضور پاک کی خیریت دیتے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد سلام و کلام کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم بھی چل دیتے ہیں۔ ام المومنین، مومنوں کی ماں، مسلمانوں کی ماں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے تیسری مرتبہ کچھ دیر کے بعد یا کچھ گھنٹے کے بعد، آج جس عظیم ہستی کا میں ذکر کر رہا ہوں، تیسری مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی تشریف لاتے، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ تشریف لانے کے بعد ویسے ہی جیسے عمر فاروق نے کیا، ابو بکر صدیق نے کیا، دروازے میں اجازت دے رہے، اور یہاں سے ہمیں اور آپ کو بھی درس ملتا ہے، اگر آپ کسی کے یہاں جاؤ تو سب سے پہلے گھر والے سے اجازت لو، ایسے نہیں کہ آپ اندر گھس جاؤ، سب سے پہلے اجازت دو۔ اجازت لینے کا طریقہ بھی آپ جا کے ایک بار سلام کرو، سلام کا جواب نہیں آیا پھر سے سلام کرو، دوسری بار نہیں آیا تیسری بار کرو، اگر تیسری بار بھی سلام کا جواب نہیں آیا تو اس کا مطلب گھر والے کی طرف سے اجازت نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ آپ زبردستی اگر دروازہ کھلا تو آپ داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمیں اللہ کے رسول اور اللہ کے صحابی، اللہ کے رسول کے صحابی نے ہمیں اور آپ کو درس دیا ہے۔ بہرحال تو حضرت سیدنا عثمان غنی اجازت طلب کرتے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں اندر آ سکتا ہوں؟ پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی جو میں کہنے جا رہا ہوں آپ سن کر خوش ہو جائیں گے، آپ کا ایمان، نور ایمان دوبارہ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر فاروق اعظم آئے، تو اللہ کے رسول جیسے لیٹے ہوئے تھے ویسے لیٹے ہوئے تھے، آئے، سلام بھی کیے، خیریت بھی لی، چلے بھی گئے، لیکن اللہ کے رسول اٹھے نہیں۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی اندر آنے کی اجازت مانگ رہے تھے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول بستر مبارکہ سے اٹھ کر بیٹھ جاتے، سبحان اللہ، اور اتنا ہی نہیں، اپنے پیر کو سمیٹتے ہیں، اپنے جسم کے کپڑے کو سمیٹتے ہیں، پھر جا کے حضرت عثمان غنی کو اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی حضور پاک کی اجازت طلب کرنے کے بعد اندر جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، خیریت دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے سلام و کلام کرنے کے بعد کچھ دیر کے بعد چلے جاتے ہیں۔ جب حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس منظر کو، اس واقعہ کو اپنے آنکھوں سے دیکھا تو حضور پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جب آپ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لائے تو آپ جس حالت میں لیٹے ہوئے تھے، آپ اسی حال میں، اسی انداز میں آپ نے سلام کا جواب دیا، بات کی، حضرت ابو بکر صدیق بھی چلے گئے۔ پھر دوسری بار جب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم تشریف لائے تو آپ جیسے لیٹے ہوئے تھے، جس حالت میں تھے، آپ اسی انداز میں ان سے بات کیے، وہ بھی چلے گئے۔ لیکن یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ بات مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جب حضرت سیدنا عثمان غنی تشریف لائے تو آپ باادب بستر مبارکہ پر اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنے پیر کو سمیٹ لیے، اپنے جسم کے کپڑے کو سمیٹ لیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اس کا کارن کیا ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول نے جو جواب دیا،
اللہ کے رسول کا جو جملہ ہے، پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے رسول ہمارے آقا مسلمانوں کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں کہ اے عائشہ، میں اس انسان کی ادب نہ کروں، اے عائشہ میں اس انسان سے حیا اور پردہ نہ کروں جس انسان سے اللہ کے فرشتے جو گناہوں سے پاک ہے، جو معصوم ہے۔ اے عائشہ میں اس انسان کی ادب نہ کروں، اس انسان سے حیا نہ کروں جس انسان سے اللہ کے معصوم فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلا، معلوم ہوا پیارے اسلامی بھائیوں کہ حضرت عثمان غنی کی ذات کتنی بڑی ذات ہے۔ عثمان غنی کی ذات کتنی بڑی بابرکت والی ذات ہے کہ جس سے اللہ کے رسول بھی حیا کرے، پردہ کرے، اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے معصوم فرشتے بھی حیا اور پردہ کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے اپنے اندر حیا پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے کاموں میں حیا ہو، اپنے نگاہ میں حیا ہو، اپنے چلنے پھرنے میں حیا ہو، سوشل میڈیا استعمال کرنے میں حیا ہو، اللہ سے بھی حیا ہو۔ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے اندر حیا پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس واقعہ سے، حضرت سیدنا عثمان غنی کے اس مبارک اور پیارا سا واقعہ سے سبق ملا، درس ملا کہ انسان کی اصل خوبصورتی اس کا حسن نہیں ہے، اس کا جمال نہیں ہے، بلکہ اس کا حیا ہے، اس کا ادب ہے، اس کا اخلاق اور کردار ہے۔ تو اس واقعہ سے ہمیں اور آپ کو پتا چلا انسان کی اصل خوبصورتی اس کی حیا ہے، اس کا ادب ہے، اس کا اخلاق ہے، اس کا کردار ہے۔ اور یقین مانو، جس معاشرے میں، جس محلے میں، جس گھر میں حیا نہ ہو، پردگی نہ ہو، بے پردگی ہو، بے حیائی ہو، تو وہاں سے گناہ عام ہو جاتا ہے، بے پردگی پھیل جاتی ہے۔ اور جس محلے میں، جس گھر میں، جس دل میں حیا پیدا ہو جاتی ہے، حیا ہوتی ہے، وہاں سے نیکی پھیلنے لگتی ہے، وہاں سے نیکی عام ہوتا ہے، اور وہاں ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو، بلکہ ہم سب مسلمانوں کو حضرت سیدنا عثمان غنی کی سیرت سے، حضرت سیدنا عثمان غنی کی زندگی سے حیا، ادب، اخلاق و کردار اور پاکیزگی کو لینا ہے، اور اسے لینے کے بعد اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے، اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے۔ اگر آپ نے حضرت سیدنا عثمان غنی کی حیا کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیا، اپنی زندگی میں عمل پیدا کر لیا، تو یقین مانو آپ کی زندگی یہاں بھی خوبصورت نظر آئے گی، اور انشاءاللہ العزیز مرنے کے بعد آپ کی زندگی قبر میں بھی خوبصورت نظر آئے گی۔ تو یہ چند کلمات کے ساتھ میں اپنی باتوں کو یہیں سے مکمل کرتا ہوں، سمیٹتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا تعالیٰ میرے بولنے میں یا آپ کے سننے میں اگر کوئی جانے انجانے میں فرضاً سہول لفظاً معنی کوئی غلطی واقع ہو گئی ہو، اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے کو پھر ہماری غلطیوں کو معاف عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ سارے لوگ مل کر توبہ استغفار کرے۔ توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ سارے لوگ کھڑے ہو جائیں اور اپنی اپنی صفوں کو سیدھی کر لیں، کندھے سے کندھا ملا لیں۔ جو حضرات ابھی تک سنت نہیں ادا کی ان سے گزارش ہے اپنی اپنی سنتوں کو ادا فرما دیں۔ جاتے جاتے پھر سے میں گزارش کروں گا، آج اردو 18 تاریخ ہے، 18 ذی الحجہ ہے، اور یوم جمعہ کا بھی دن ہے، اور آج حضرت عثمان غنی کا عرس پاک ہے، یوم شہادت ہے۔ آپ تمامی مسلمان حضرت عثمان غنی کے نام پر اپنے دکانوں میں، مکانوں میں، گھروں میں فاتحہ خوانی کا ضرور سے ضرور اہتمام کریں۔ السلام علیکم۔